ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں اور بندیوں کو چلنے کی راہ بتائی. جانے تمہاری کہاں لگے، مال تمہارا کہاں لگے، صلاحیت تمہارے کہاں استعمال ہوں، اور کس راستے سے تم اور پنپو گے، چمکو گے، ابھرو گے، تمہاری دنیا اور آخرت بنے گی. اور وہ کون سی جگہ ہیں اور وہ کون سی راہیں ہیں جہاں تمہاری جان برباد، جہاں تمہارا مال برباد، جہاں تمہاری صلاحیتیں برباد، اور صرف وہی نہیں برباد، تمہاری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. بہت صاف صاف واضح طور پر بتلا دیا. خود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے نبی آتے رہے، محنت کرتے رہے، امتوں کو راستہ دکھاتے رہے. کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا وہ تباہ ہوئے، مانا وہ چمکے. یہ سلسلہ چلتا رہا. بیچ میں ایک بہت لمبا وقفہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور وہ زمین پر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں رہے جو انسانوں کی رہبری کرے، اللہ کا تعارف کرائے، آخرت سمجھائے، اعمال کا نفع نقصان بتائے، اس عمل کا یہ نفع ہے، اس بدعملی کا یہ نقصان ہے، کوئی تھا ہی نہیں. اور وہ وقفہ بہت لمبا، تقریباً 650 سال کا. تاریخ نے لکھا ہے کہ آدمی بگڑتے اور اپنی جان و مال اور صلاحیتوں کو غلط جگہوں پر لگاتے اس لیے معلوم ہی نہیں تھا اصل ہمارے لگنے کی جگہ کون سی ہے، ہمارا وقت کہاں کتنا لگے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے واقعی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دے دیا کہ اس محنت کی برکت سے اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور امت کا رخ صحیح ہو رہا ہے کہ ہمارا اصل وقت لگنے کا، ہمارا وقت کہاں لگے، دعوت پر کتنا لگے، تعلیم پر کتنا لگے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے پر کتنا لگے، یعنی اپنی آخرت بنا پر کتنا لگے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارے ساتھ کھانے پینے، پہننے، اڑنے، سونے، جاگنے، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، یہ سارے قصے بھی ہیں. تو ان میں سے کس کا کیا حق بنتا ہے اور کس پر کتنا مال، کس پر کتنا وقت، کس سے کتنا تعلق، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ محنت ایسی مرحمت فرمائی. ورنہ اس محنت سے پہلے یعنی جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کا حال دیکھو، اس وقت کی تاریخ پڑھو. اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا دور جب ختم ہوا
اور بادشاہتوں اور حکومتوں کا دور شروع ہوا اور راجا مہاراجا جب آئے تو اس زمانے کی تاریخ پڑھو، لیکن تاریخ اندلس، تاریخ اسپین، تاریخ غرناطہ، تاریخ قرطبہ، تاریخ بخارا اور تاشقند اور سمرقند، عراق اور مصر اور کہاں کہاں کے حالات، کہ پھر امت کیسی تباہ ہوئی ہے، امت کے خون کی دریائیں بہی ہیں، ان کے سروں کے مینارے بنے ہیں۔ علم، وہ علم جو مدینے کی مسجد سے چلا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دنیا کے 4 کونوں میں پھیلا تھا، اور جس کو سیکھنے کے لیے آدمی شام سے مدینے کا سفر صرف ایک روایت کے لیے کیا کرتا تھا، لیکن جب دولتیں آئی، حکومتیں آئی، عہدے آئے اور یہ بادشاہتیں آئی، ایسا گئی کہ امت سے دعوت گئی، امت سے علم گیا، امت سے اللہ کا تعلق گیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 چیزیں لے کر آئے تھے، دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنے زمانے میں ایک مجمع پورے کا پورا، جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، غریب بھی، امیر بھی، معذور بھی، تندرست و توانا بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، عوام بھی، خواص بھی، سب ایک ساتھ شریک تھے کہ پورا مجمع مہاجرین و انصار کے مرد، عورتیں، بچے اور جتنے طبقات، باغات والے، دکاندار، کاروباری، جو ایک پورا مجمع ایسا آپ نے تیار کیا تھا کہ جس کا ہر فرد ایمان کی سب سے اونچی چوٹی کا داعی تھا۔ لوگوں ایمان بناؤ، لوگوں علم کی روشنی میں چلو، اللہ کا دین سیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں لا کر دیا ہے، تمہاری گھریلو زندگی، تمہاری کاروباری زندگی، تمہارے عقائد، تمہاری عبادات، تمہارے خدا کی مخلوق کے ساتھ کا برتاوا اور تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ کا تعلق، ایسا بناؤ، ایسا بناؤ، اس کے خود نمونہ بن گئے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو، کہ ہر طبقہ اور ہر طبقے کا ہر فرد نکلے، جیسے کہتے ہیں کہ مسجد وار جماعت، کہ جہاں مسجد ہے وہ مسجد وار جماعت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف کا کوئی گھر نہ چھوٹے، کسی گھر کا کوئی فرد نہ بچے، ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر آ رہا ہو، نبی کے غم کو اپنا غم بنا رہا ہو، کہ جیسے آدمی کی جیب سے کوئی چیز گر گئی، صبح سے شام تک گانا گاتا رہتا ہے، ارے آج تو میری تصویر گر گئی، آج تو میری چابیاں گم ہو گئی، آج تو میرا 10 کا نوٹ نکل گیا، کہتا رہتا نہیں کہ دین مٹنے کا غم، نمازیں قضا ہو رہی ہے، روزے قضا ہو رہے ہیں، دن دہاڑ، یعنی جو جانتا ہی نہیں، جس پہ روزہ فرض ہی نہیں، جس پہ نماز فرض ہی نہیں، وہ تو خدا رسول کو مانتا ہی نہیں، لیکن وہ جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو خدا رسول کو مانتا ہوں، اور وہ چھڑے چوک رمضان میں وہ کرتا ہو کہ غیر بھی شرماتا ہے، ان کا بھائی نہیں، یہ مسلمان بیٹھے، ان کا روزہ ہے، یہاں بیڑی مت جلاؤ، وہ یوں کہتے ہیں۔ اس کا غم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب لوگوں نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، نکلو 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 نکلو، فرماتے تھے میں تو یوں چاہتا ہوں کہ اس محنت کے ذریعے، اور محنت بہت سادہ، بہت سمپل، بہت آسان، ہر آدمی گشتیں، ہر آدمی تعلیم، ہر آدمی نمازوں کا اہتمام، ہر آدمی صبح شام کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، ہر ایک کا ماہانہ، سالانہ، ہفتے واری وقت، اور آنے والی جماعتوں کی نصرت، کہ ایک اس کی نقل اتار رہی ہو، ایک نقل اتر رہی ہو مہاجرین انصار کی، مدینے میں رہتے ہوئے صحابہ آنے والوں کو کیسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کیسے کرتے تھے، اور انہیں کیسا دین کا داعی بنا کر اور مفتی اعظم بنا کر علاقوں میں بھیجا کرتے تھے، کہ اس کی نقل اتار فرماتے تھے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ
میں تو یوں چاہتا ہوں کہ اس محنت کے ذریعے دوبارہ پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد وہاں پہنچ جائے جہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت امت کو چھوڑ کر گئے. کہ صحابہ کے بارے میں ایسا آتا ہے یتململون کتململ السلیم، دین مٹنے کا غم، اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے کا غم. کیسا؟ جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا، جیسے کوئی یتململون کتململ السلیم، جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تل ملاتا ہے کہ جو موت و حیات کی کشمکش میں کہ اگر زہر سرایت کر گیا تو بس یہ سیکنڈوں منٹوں کی بات، اور زندگی ہے تو خدا جانے کتنی ہے. کہ جس طرح وہ بل ملاتا اور دل ملاتا ہے کہ صحابہ کی اندر کی کیفیت ہے. اسی لیے دوستو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو خاص طور پر رمضان کے مہینے کو بہت فرماتے تھے یہ ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے اپنی فکروں کے بدلنے، اپنی بے چینی کے بدلنے، اپنی کہ دنیا بے چین ہے. اس وقت دیکھ لو دنیا کیسی بے چین ہے، کوئی دولت کو، کوئی عہدے کو، کوئی اپنی کرسی کو، کوئی زمین کو، کوئی کہے کو چیزوں کا بھاؤ بڑھ رہا ہے، یہ چیز مہنگی ہو رہی، وہ چیز سستی ہو رہی، اور کاروبار ڈاؤن ہو رہے، کاروبار اب جا رہے. جیسے دنیا بے چین کہ ایک مہینہ دیا ہے ہر ایمان والے کو، مرد و عورت کو، کہ اس کی تمام فکروں سے یکسو ہو کر، تمام فکروں سے یکسو ہو کر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر. کہ آپ کا فکر کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے آپ کا فکر انقاذ البشریہ، انقاذ البشریت بجموعها من النار وادخالها فی الجنہ، انقاذ البشریت من الضلال الى الہدی. مشرق مغرب شمال جنوب کا ہر بندہ بندی اور قیامت تک آنے والے، اس لیے تو حضرت تو قیامت تک کے لیے نبی، اب پوری امت پوری بشریت کے نبی، قیامت تک آنے والا ہر فرد بشر جہنم سے بچ جائے، جنت کا راہی ہو جائے، گمراہیوں سے نکل جائے، ہدایت پر آ جائے. یہ فکریں حضور کی، کیونکہ اس محنت کے ذریعے امت میں حضور والی فکریں منتقل ہو رہی ہو، حضور اس کی، امت اس کی وارث. اسی لیے حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت، لا نورث دینارا ولا درہما، ہم نبیوں کی جماعت پیسے دھیلے کا وارث بنا کے نہیں جاتے، ہم تو وہی دیتے ہیں میراث میں، ہم وہی ترکہ چھوڑتے ہیں جو اللہ کے یہاں سے لے کر آئے. ہر نبی کیا لائے؟ کہ نبی اپنے ساتھ دین لائے، دین کی محنت لائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لائے اور قیامت تک دین زندہ ہوتا رہے اس کی محنت لائے، اور وہ ساری کی ساری آپ امت کے حوالے کریں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کم سے کم رمضان تو ایسا گزار لو، اور کم سے کم رمضان میں تو اس کے فیصلے کرا لو کہ ہمیں ساری فکروں سے یکسو ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر پر آنا ہے، سارے غموں سے نجات پا کر اور سارے غموں کو خیر بات کہہ کے اور سارے غموم سے نکل کر اللہ کے نبی والا غم کہ دین مٹنے. کیسا غم؟ ایک آدمی کی چوری ثابت ہو گئی، قرآن کا فیصلہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. صحابہ نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول اگر آپ منع فرماتے ہم نہ کاٹتے. فرمایا قرآن کا حکم تو جاری ہونے ہی کے لیے ہے، لیکن میرے امتی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں اور میں نہ روؤں تو میرے رونے کی چیز کیا ہے؟ زمینوں کے ٹکڑوں کو دنیا روتی ہے، پیٹرول کو دنیا روتی ہے، کپڑوں کو دنیا روتی ہے، پیسوں کو دنیا روتی ہے، مہنگائی کو دنیا روتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی میراث میں امت کو دین رونے کو دے گئے ہیں.
بے دینی، امت کی معاشرے کی خرابی، امت کے حکموں کو چھڑے چوک توڑنا، کہ امت کی شادیاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ خوش خانہ آبادی ہو رہی ہے، لیکن اس دن جتنی نمازیں قضا ہوتی ہے، وہ نماز جس کی اہمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہو کہ یہ اذان سن کر نہ آنے والے اور نمازوں کو قضا کرنے والے، میرا جی یوں چاہتا ہے، میرا جی یوں چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگواؤں اور انہیں گھروں سمیت جلا دوں۔ کون؟ وہ نبی جو امت کے چور کے ہاتھ کٹنے پر زار و قطار رو رہے ہیں، وہ اس امت کو زندہ جلانے کے لیے۔ کیا کتنا غم ہوگا آپ کو نمازوں کے قضا ہونے کا، اور کتنا غم ہوگا آپ کو، اور کیا صدمہ پہنچتا ہوگا آپ کو روزوں کے قضا ہونے اور دن دہاڑے روزوں میں مسلمان کے کھانے اور مسلمان کے روزہ نہ رکھنے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم میراث میں دے گئے ہیں، روزے دیے، روزے رکھنے کے طریقے بتلائے۔ اگر کہیں امت میں روزے نہیں ہیں تو اس کے لیے بے چین و بے قرار ہونا، ایسا جیسا وہ آپ پورا مجمع بنا گئے تھے، یتململون کتململ السلیم، ایسے بے چین و بے قل جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہو۔ یہ دن ہمارے اس کے لیے رونے کے تھے، یہ راتیں اسی کے لیے رونے کی ہے۔ اب یہ عشر اخیر، یہ جس میں طاق راتیں، جس میں شب قدر اور ہر رات ہر دن جارا، یہ گیا یہ گیا یہ گیا، وہ رحمت کا عشرہ گیا، وہ مغفرت کا عشرہ گیا، چند گھڑیاں باقی، اور وہ عتق من النار کا عشرہ شروع ہو رہا، جس میں شب قدر بھی ہے۔ کہ یہ دن تو، یہ مہینہ تو اللہ نے جیسے قرآن دیا، قرآن زندہ ہوتا رہے، اس کی محنت دی۔ اسی لیے لوگ تو رمضان کو بہانہ بناتے ہیں، محنت کو اور کم کر دیتے ہیں۔ سب رمضان تھے اس لیے نہیں جا سکے، رمضان کے بعد لگائیں گے۔ حالانکہ رمضان اس دعوت کی محنت کے بڑھانے کا مہینہ، جتنا عام دنوں میں روتے ہو اس سے زیادہ رو رمضان میں، جتنا عام دنوں میں گشتوں میں تھکتے ہو اس سے زیادہ تھکو گشتوں میں، جتنا عام دنوں میں تعلیم کا اہتمام کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہو، مسجدوں کو آباد کرتے ہو، کہ یہ ایک مہینہ وہ ساری محنت دگنی تگنی کرنے، کہ جیسے اللہ نے اس مہینے میں اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا، وہ دگنا تگنا اور 70 گنا کر دیا، یوں کہ امت کو بھی وہ کرنا تھا۔ لیکن دوستو بات یہ ہے کہ ابھی ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے ہی نہیں۔ جیسے روزے کہ ہم نے روزے میں اچھی افطاری ہو جائے، اچھی شہری ہو جائے کہ ماشاءاللہ رمضان بہت اچھا ہوا، کیا کہتے ہیں، اس سال کا رمضان بہت اچھا ہوا۔ یہ نہیں جو کہ قرآن کی طرح ہوا، گشتیں کتنی ہوئی، کتنی ایسی مسجدیں کہ رمضان میں آپ کی محنت سے وہ شروع ہوئی اور وہاں کام شروع ہوا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ یہ جو آج کل ہماری جماعتیں باہر ملکوں سے کام کر کے آ رہی ہے، ہمارے ساتھی جب ان سے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ کتنی ایسی جگہ کہ جہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں روزانہ کا مشورہ، تعلیم، گھر گھر کی ملاقاتیں اور مستورات، ایسی جگہوں میں کام شروع، کہ رمضان تو اس کے لیے ہے۔ آج میں نے کیا میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، کہ حضور نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت پیسے دھیلے کا وارث بنا کر نہیں جاتے، ہم تو اس کا وارث بنا کر جاتے ہیں جو اللہ کے یہاں سے لے کر آئے۔ کہ آپ دین لائے، اور دین بھی کیسا لائے کہ پہلے جتنے نبیوں کے ساتھ آیا وہ سارا منسوخ، اب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ قیامت تک کے لیے، اور وہ کامل اور مکمل۔ جیسے آپ کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں، ایسے آپ دین وہ لائے ہیں کہ اس دین میں کسی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، دین ہے، کامل ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا کمال اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بچہ جس دن ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں قرار پائے، اس دن سے لے کر قیامت میں خدا کے سامنے کی پیشی تک ایک انسان کی زندگی میں
جتنی اونچ نیچ آ سکتی ہے ہر قدم پر مکمل رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے. اور یہ سارا اللہ اکبر. اب جیسے اعتکاف ہوگا لوگ مسجدوں میں پڑھیں گے کہ یہ مسجد امت کو مسجد سے ایسا جوڑا تھا کہ گھر کا دین، کاروبار کا دین، سماج کا دین، اپنی ذاتی زندگی کا دین اور پوری امت کا اجتماعی دین، اس کی فکریں اور اس کے لیے جان و مال کی ترتیب، یہ سارا نظام مسجد نبوی سے چلتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں نا ہر مسجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر لانا. کیا مطلب؟ جو اعمال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد مبارک میں ہوتے تھے، وہاں ایمان کی مجلسیں تھیں، وہاں تعلیم کے حلقے تھے، وہاں ذکر کے حلقے تھے، وہاں قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا، وہاں جماعتوں کی آمد و رفت تھی. اب کیسے؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ تو 400 آدمیوں کا قافلہ آیا. تشکیل ہوئی جماعت کو کون لے کے جاتا ہے؟ ایک محلے میں طے ہو گئے. وہ صحابی اپنے یہاں لے گئے، ہفتے بھر رکھا. اب کیسا رکھا؟ کھلایا پلایا سکھایا. وہاں ہوٹل تو تھے نہیں کہ یوں کہہ دے جماعت والوں سے کہ بستر تو رکھ دو مسجد میں اور کھانا کھا لو وہاں ہوٹل میں. وہاں نہیں تھے ہوٹل. ایک ہفتے کے بعد جب آئے ہیں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے. انہوں نے جوابات دیے. آپ اتنے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا واہ 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 کادو ان یکونوا فقہا. ارے یہ تو قریب ہے کہ سارے کے سارے مفتی ہو جائیں، دین کے فقیہ ہو جائے ایک ہفتے میں. مقامی کام مقام پر مسجدیں، اس میں نصرتیں، آنے والوں کا ساتھ دینا، انہیں فکریں دینا، انہیں غم دینا، انہیں سوچ دینا، انہیں کام کے اصول دینا، انہیں کام کا نہج دینا، انہیں کام کے لیے قربانیوں کے جذبات دینا، قربانیوں کے خیال کہ یہ مہینہ خاص طور پر یہ اسی کا ہے. ساری فکروں سے یکسو ہو جاؤ، ساری سوچ اپنی بدل دو. یہ اور یہ فرماتے تھے کہ جس کا جیسا رمضان گزرے گا رمضان کے اثرات سارے سال پر. دوسرے ہفتے پھر تشکیل ہوئی مدینہ منورہ میں. دوسرے ہفتے لے گئے، دوسرا ہفتہ پورا کرا کر لے آئے. آپ نے فرمایا کچھ سوالات کیے، انہوں نے بہت اچھے تسلی بخش اور تشبیہ بخش جواب دیے. فرمایا قد فقیہو، یہ تو سب مفتی ہو گئے. ایک مسجد یہ سارے تقاضے پورے کر رہی تھی گھروں کی. اللہ اکبر. گھر گھر کی بات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے. یوں فرماتے تھے جس شہر میں یا جس قصبے میں کوئی صنعت ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، جیسے کہیں کپڑے بننے کا ہوتا ہے، کہیں برتن بنانے کا ہوتا ہے، کہیں وہ چاندی کے وہ ورق بنانے کے وہ ٹک ٹک کے کہیں لکڑی کا کاروبار ہوتا ہے، کہیں کچھ. فرماتے تھے کہ جس شہر میں یا جس قصبے میں کوئی صنعت ہوتی ہے تو اس شہر کے ہر گھر کا ہر بچہ، اس شہر کا ہر گھر کا ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ اس کو کرتے ہیں. چلے جاؤ ان علاقوں میں جہاں کپڑے بننے کا کام ہے، ہر گھر سے آپ کو آواز آئے گی. آؤ ہمارے یہاں سورت میں جہاں وہ ہر گھر سے آپ کو وہ لم جو چلتے ہیں، اور اس کے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. چلے جاؤ جے پور، ہر جگہ وہی ہیروں کی رگڑا رگڑی، گھسا گھسی. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا ایسا منظر بنایا تھا اور ایسا ماحول بنایا تھا کہ مدینے کی ہر گلی، مدینے کا ہر محلہ، ہر محلے کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد سب ایک ہی فکر میں تھا، ایک ہی محنت پر اٹھا ہوا تھا. جو خدا رسول کو پسند وہ ہم کو پسند.
سب کی فکریں ایک، سب کی محنت ایک، سب کے جان مال لگنے کی ترتیب ایک. اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں کی ترتیب یا پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال. اور ان کے تہائی سے تو کوئی بچا ہوا نہیں تھا. ہر سال کے 4 مہینے باہر کی نقل و حرکت میں اور 8 مہینے میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اپنے گھر، کاروبار، کھیت، باغ، بیوی، بچے ساروں کے ساتھ. مقامی کام ایسا کہ آئے 400 آدمی آئے، انہیں کھلایا پلایا سکھایا، اب 15 دن میں مفتی بنا کے بھیجا. اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہ بھیا بھی آئے ہیں. اب جیسے ہماری مسجد میں ہر وقت ماشاءاللہ مجمع رہتا ہے، آپ کی مسجدوں میں جماعتیں آتی رہتی ہے. جب بھئی یہ آئے ہیں تو ان کا وقت ٹھکانے کیسے لگے، یہ آگے کی قربانی پر کیسے بڑھے، ان کے اندر وہ جذبہ کیسے پیدا ہو، اس کے لیے سب مل. چنانچہ ایک دفعہ عجیب بات ہوئی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. وہ مدینے سے باہر اپنے جانور، اپنے مویشی چرا رہے تھے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں. مقام پر رہتے ہوئے آدمی کو یہ بھی کرنا، اپنی دکان، اپنی نوکری. اتنے میں دیکھا کہ دور سے غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا. جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے سامنے آئے. یہ دوڑے ہوئے آئے. من القوم، ابھی تم لوگ کون ہو؟ آتے ہی پوچھا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. اچھا طائف کے رہنے والے ہو؟ تو طائف میں تو بہت سارے قبیلے ہیں. طائف کے کون سے قبیلے کے ہو؟ کہنے لگے ہم بنو ثقیف کے ہیں. حکایت صحابہ میں پڑھا ہوگا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں نے بہت ستایا اور کہیں کام کوئی کہ چلو طائف میں کچھ لوگ سمجھ بوجھ کے ہیں اور کچھ ایسے قبیلے ہیں شاید وہ قبول کر لیں. جس تمنا اور جس امنگ سے آپ تشریف لے گئے تھے، پھر طائف وہ قبیلہ یہی تو تھا، یہ بنو ثقیف کے لوگ تھے. اور حضور کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، جب آپ سے پوچھا گیا تھا ایک موقع پر اللہ کے رسول سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی؟ آپ پر کانٹے بھی، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ پر اوجھوئی بھی ڈالی گئی، آپ کے گلے میں پھانسا بھی ڈالا گیا، آپ کو جلا وطن کرنے کی اسکیمیں بنی، اور کیا نہیں کیا. آپ کے ساتھ شعیب ابی طالب 2.5 سال تک راشن دانا پانی سب بند. ساری تکلیفوں کے مقابلے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف مجھے طائف کے واقعے میں. آپ لگاؤ حضور کو کتنی تکلیف ہوئی. وہ طائف والے اور اسی قبیلے کے لوگ جنہوں نے بچے پیچھے لگائے تھے اور جنہوں نے وہ ایسے کڑوے جواب دیے تھے کہ آدمی دوہرا نہیں سکتا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ طائف کے بنو ثقیف قبیلے کی جا کہاں رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں دربار رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، جن کے پیچھے بچے لگائے تھے اور جن کے ساتھ یہ ہوا تھا، اب انہی کیسے ان کے پاس کیوں جا رہے؟ ان کا کلمہ پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. یاد رکھنا میرے دوستو، ہم تو بہت کچے ہیں. ہم تو کسی مسجد کا اگر گشت 2-3 ہفتے دوسرا گشت کر لیں فوراً پوچھتے کب تک کریں. ارے دعوت جب اخلاص کے ساتھ، دعوت توحید خالص کی، دعوت اخلاص کے ساتھ، دعوت قربانیوں کی مقدار بڑھانے کے ساتھ، دعوت تنہائیوں کے رونے دھونے کے ساتھ، دعوت سارے اعمال کے مجموعے کے ساتھ، یہ دعوت ابو جہل کے گھر میں داخل ہو کے رہتی ہے اور بیٹے کو ایمان کی دولت سے نوازواتی. دعوت کی طاقت کو ہم سمجھے اس لیے کہ دعوت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے تھے، کیسے جاؤں؟ وہ پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی تھی، ایک لڑکے نے مدد چاہی تھی، میں نے ذرا سا یوں کیا، وہ مر گیا، اب میرے نام قتل کا مقدمہ آ گیا ہے، جاؤں گا وہ مجھے پکڑیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے۔ کیا بات کرتے ہو؟ اننی معکما، اننی معکما، اللہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے کئی مرتبہ گئے ہوں گے۔ جب آدمی اپنی غرض سے کوئی سفر کرتا ہے اس کی وہ بات نہیں، لیکن اللہ کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی شریعت گھر گھر در در پہنچ جائے، اس نیت سے جب قدم اٹھاتا ہے، اس دھول کی کیا قیمت ہے، جہنم کا دھواں چھو نہیں سکتا۔ اور خدا خود کیا کہتے ہیں؟ اننی معکما۔ اب ڈر کس بات کا؟ فرعون ہوا کرے، فرعون اور ایک نہیں، دنیا ساری فرائض سے بھر جائے، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم اننی اسمع و ارا، انی معکما، میں ہوں تمہارے ساتھ، اسمع و ارا، تمہاری ہر بات سنتا ہوں، تمہاری دعوت، تم جو اللہ کی بڑائی بیان، اس لیے کہتے ہیں دعوت میں اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے خزانے، اس کی صفات جمالیہ، اس کی صفات جلالیہ خوب بولو کہ سب سے پہلے بولنے والوں کے اندر اترے، اب پھر اس کی فضا بنے۔ جب فضا بنتی ہے تو بارش تو نہیں ہو رہی ہے، بارش تو نہیں ہو رہی، لیکن برسات کا سا موسم تو شیشیوں میں نمک، شیشیوں میں نمک نم ہو جاتا ہے نا، گھلنے لگتا ہے۔ ابھی تو کیا کہا بات ہے کہ صاحب موسم بدل گیا، نمی آ گئی، برسات کے موسم کا اثر ہے۔ جب دعوت ایمان کی اور وہ ان تمام لوازمات کے ساتھ اللہ کے لیے دعوت دی جا رہی ہو، آخرت کو سامنے رکھ کر دی جا رہی ہو، جان اپنی کھپائی جا رہی ہو، مال اپنا لگایا جا رہا ہو، خدا کی مخلوق پر ترس کھایا جا رہا ہو، اور راتوں اور پھر اے اللہ یہ گرمی، یہ سردی، یہ بھوک، یہ روزہ، یہ پیدل، اے اللہ یہ سارا ہونے کے بعد بھی اگر تو نے قبول نہ کیا اور منہ پر واپس مار دیا تو یہاں بھی نقصان میں وہاں، اے اللہ قبول فرمائے، اے اللہ۔ جیسے روزے کی نیت کرتے ہیں صبح کو تو کہتے ہیں نا، اے اللہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، میری بخشش بھی فرما دے، آسان بھی کر دے اور قبول بھی فرما دے۔ کہ ساری بھوک کے بعد، ساری پیاس کے بعد، ساری گرمی کے بعد اگر قبول نہ ہوا، یہ سارا کیا کرا کچھ بھی نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایک جگہ، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ دیکھنے میں بہت اعمال کے ڈھیر، لیکن ہوا منصورہ کوئی حقیقت ہی نہیں۔ کیسے کہ جیسے وہ سورج کی کرن میں ذرات اڑتے ہیں نا گھروں میں یا کہیں، جیسے سوراخ سے داخل ہوتی ہے ایک لمبی لائن بنتی ہے اور اس میں ذرات اڑتے ہیں، کروڑوں اربوں ہوتے ہیں، لیکن ایک کو بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ایک کو بھی قابو نہیں کر سکتے، کیونکہ اعمال کے ڈھیر، لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، جو طریقہ ہے وہ نہیں ہے۔ نماز ہے بہت اونچی عبادت، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھ کر دکھائی اس طرح نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے تو یہ نماز عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر دکھایا۔ اگر کسی نے روزے میں شکایت کی، اللہ کے رسول بڑی بھوک اور روزہ بہت لگ رہا ہے، اچھا بیٹھ جاؤ، منگوایا برتن، کرو قے۔ اب جو قے کی، دو عورتیں تھیں، قے کی تو نیلی بوٹیاں گوشت کی، کہ ہاں تمہارا تو افطار پہلے ہی ہو چکا اور اس غیبت کی وجہ سے یہ تھا سارا۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا رہے، کوئی دعوت دیتا رہے، کوئی تعلیم کرتا رہے، کوئی ذکر کرتا رہے، اسے روزہ نہیں لگے گا۔ ہائی دنیا، غیبت، جھوٹ، تیری میری،
کہ تھوڑی دیر کے بعد اس لیے دنیا والوں کو روزہ بہت لگتا ہے. کیوں؟ کہ ان کے تذکرے ہی وہ. اسی لیے کہتے تھے کم سے کم اس ایک مہینے کو اپنی محنت کے لیے ایسا کر لو کہ ساری محنتوں سے یکسو ہو کر، ساری فکروں سے یکسو ہو کر، اور اب یہ اخیر کے 10 دن تو کہ پڑ جاؤ خدا کے در پر، پڑ جاؤ. اور یہ اعتکاف ایسا ہو اور اس مسجد میں رہنا ایسا ہو، ان 10 دنوں میں مسجدوں میں رہنا ایسا ہو کہ سارے سال مسجد سے تعلق، مسجد سے انسیت ایسی ہو جائے کہ اب مسجد کے بغیر کہیں جی نہیں لگ رہا. جیسے مثال دی نا، المسجد بیت کل مؤمن تقی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا کہ مسجد ہر متقی مومن کا گھر ہے. اور مثال میں یہ بات دی گئی ہے کہ جیسے مچھلی کے بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس کا پانی میلا ہو، گدلا ہو، تھوڑا ہو، اس کی زندگی کا سامان پانی. یوں کہ مسجد پھوس کی ہو، خیمہ ڈال کے نمازیں پڑھتے ہوں، جیسے ہماری پیدل جماعتیں الحمدللہ ماشاءاللہ چل رہی ہے. اور جب ان گاؤں دیہاتوں سے گزرتے ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، اپنا خیمہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان بھائیوں سے خوشامد کر کے، ان کو اس خیمے میں لا کر کے، ان سے بات کر کے کہ نماز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. جب جو جتنا نماز کا اہتمام کرتا ہے اتنا نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ساتھیوں نے کی ہے پیدل چلتے ہوئے گاؤں میں، بنجر علاقوں میں، وہاں جھگیوں والوں نے اپنی جھگیاں، اور جن کے کچھ نہیں تھا اپنا چبوترا، اور ہوتے ہوتے 2 سال کے بعد دیکھا تو ماشاءاللہ سب نے مل کر مسجد بنا لی. اب 5 وقت کی نماز وہاں ہو رہی، تعلیم ہو رہی. حل میں نے کیا اصل تو امت مسجد. اگر ان 10 دنوں میں ہمیں مناسبت ہو گئی مسجد سے، اور ان 10 دنوں میں خدا سے اپنے کو قبول کروا لیا، اے اللہ تو ہمیں مسجد والا بنا دے. یہ دنیا کہتی ہے ہم دفتر والے، ہم فیکٹری والے، ہم کارخانے والے، ہم فلاں والے، ہم فلاں والے، ہم تو مسجد والے. عجیب بات، یہ تو ہم نے اپنی محنت کا رخ بدل دیا. ورنہ تو بت، پتھروں کے بت، وہ گواہی دیتے تھے کہ یہ تو مسجد والے ہیں. عباس ابن مرداس ایک آدمی تھا، مرداس کا انتقال ہونے لگا، کافر تھا، مشرک تھا. بیٹا اس کا عباس تھا. مرتے مرتے جیسے اب بتاتے نا، بیٹا وہ زمین، یہ مکان، وہ پیسہ، یہ. عباس کو بلایا مرداس نے، دیکھ یہ دیوی ہے، میراث میں دے کے جا رہا ہوں. جب تیرا کوئی مسئلہ الجھے، جب تیری کوئی ضرورت اٹکے، اس کی پوجا کر لینا، اس سے کہہ لینا مسئلہ حل ہو جائے. ایک بات بیچ میں کہہ دوں، اللہ غنی ہیں، اللہ غنی ہیں، بے نیاز ہیں، احد الصمد. ہاں جب کوئی اس کی طرف لپکتا ہے تو وہ اپنی رحمتوں کے دہانے بہا دیتا ہے. اور جب کوئی اعراض کرتا ہے، اپنی ناک دکھاتا ہے، تو خدا یوں کہتے ہیں جا جون سے چاہے جھیرے میں جا کے ہلاک ہو جائے، میری کہ لا یبال اللہ بأی واد شاء اہلک. پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ بندہ کہاں جا کے ہلاک ہوتا ہے. ہم نے آسمان سے کتابیں اتاری، ہم نے اپنے پاس سے نبی بھیجے، ہم نے مختلف قوموں کے واقعات سنائے. یہ سب کچھ ہو کر کے بھی اگر تم اپنی راہ صحیح نہیں کرتے، پچھلی پہ ندامت کے آنسو نہیں بہاتے، آگے نبی کا دامن تھام کر نبی کے کام کو اپنا کام بنانے کے عزم ارادہ نہیں کرتے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہ. ایمان والو، اگر تم خدا کا دین چھوڑ بیٹھتے ہو، خدا تمہارے بغیر، دین تمہارے پر موقوف نہیں ہے. خدا دوسروں کو لائے گا، ایسا لائے گا
کہ وہ 100 جانوں سے دین کے لیے جانیں قربان کریں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور خدا کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو خیر مناؤ کہ خدا نے تم کو کلمہ دیا، خیر مناؤ کہ خدا نے تم کو رمضان دیے، خیر مناؤ کہ خدا نے تمہارے لیے قرآن دیا، خیر مناؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور تم پر خصوصی احسان کیا. قدر کرو گے تمہاری نسلوں میں دین کے داعی پیدا ہوں. خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ عباس مرداس تو مر گیا. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتی. اور اگر بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے کیا لینا آسمانوں سے، مجھے کیا لینا زمینوں سے، مجھے کیا لینا مشرق سے اور مغرب سے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. جب بندہ یہ کہتا ہے پھر خدا کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اس بندے کو کسی کی گود میں بٹھائے اور اس بندے کو کسی کے حوالے کرے. عباس پوجا پاٹ کرنے لگا، آتا جاتا. ایک دن عجیب بات ہوئی، مرداس تو مر گیا، عباس آتا وہ سب کچھ کرتا تھا. ایک دن آیا تو اس نے کچھ عجیب سی آوازیں سنی. آواز دینے والا کوئی نظر آ نہیں رہا ہے اور وہ یوں کہہ رہا ہے قل للقبیلۃ من سلیم کلھا قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد. کہاں تک کرے مار رہا ہے؟ جا اپنے قبیلے بنی سلیم کو پیغام پہنچا دے، دن تمہارے ختم، اب مسجد والے زندہ باد. اولد دماد وکان یعبد مرتن اولد دماد وکان یعبد مرتن قبل الکتاب الی النبی محمدی. دماد اس کی دیوی کا نام تھا، اس کے بت کا جس کی وہ پوجا کرتا تھا. تو اندر سے آواز آ رہی ہے ان کے دن ختم، یہ ہلاک. یہ تو جب تک تھے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، قبل الکتاب الی النبی محمد. اب اس کے بعد پھر آگے کئی چیز اس نے پورا عطا پتا دیا ہے وہ کہاں ہیں. چنانچہ عباس آیا مدینے کی طرف، اس نے پورا پتا دیا وہ یثرب میں ہے، وہ مدینے میں ہے، ایسے ہیں ایسے. عباس وہاں سے چل کے آیا. جب عباس وہاں پہنچا حضور کی نظریں دو دو چار. ٹھہر جا عباس، رات کیا ہوا؟ وہاں کہاں فیکس، وہاں کہاں انٹرنیٹ، وہاں کہتا ٹیلی فون. اتنی دور سے یہاں کس نے خبر دی، کس نے کہا کیا ہوا؟ تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ رات کیا ہوا بتاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ امت تو اس کا تو تعارف ہی تھا مسجد والوں سے. امت نے مسجد ہی ایسی چھوڑی ہے کہ باقی ہر جگہ کے لیے اس کے پاس وقت ہے. 5 اسٹار 3 اسٹار، کیا 5 اسٹار 3 اسٹار، پارک، چھوٹا پارک، بڑا پارک، کلب کا وہ بڑی بڑی کلبوں کے کیا لائف ممبر، کیا کہتے ہیں لائف ممبر. ساری عمر میں بھی میرا بیٹا بھی تمہارے یہاں آئیں گے، ننگے ناچیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستو اس مہینے کے ان 10 دنوں کو اس کو ایسا، جیسے میں نے کہا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس شہر میں جو صنعت ہوتی ہے اس کا مرد عورت بچے سب اس میں لگتے ہیں. خدا کرے یہ دلی ایسی ہو جائے، اس دلی کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر کا ہر فرد، کیا مرد ہو کیا عورتیں کیا بچے، کیا مالدار ہو کیا غریب، کیا عوام ہو کیا خواص، ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو، اس لیے کہ وہاں مدینے سے چلی تھی. اس صدی میں اللہ پاک نے اس آواز کو دلی سے لگوایا ہے. خدا کرے دلی والے اس کو سمجھے
ان 10 دنوں میں فیصلہ کروا لو اللہ سے، ہمیں دلی کے ہر گھر کو نبوت کی محنت پر لانا ہے، مدینے کے نقشے پر لانا ہے، اور آپ کے نمونے پر آ کر جان و مال کی قربانیاں اپنی اس طرح بڑھا لی۔ اگر یہ طے کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ ارادے، وہی بات، مدینے تھے مدینے والے، یا پوری جان پورا مال، پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال، تہائی جان تہائی مال۔ دلی والے اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں ان 3 میں سے کسی ایک پر آنا ہے، کچھ ہمارے ایسے ہوں جو اس محنت کو اپنی محنت بنا لیں، ان کا رونا ہے تو اس کے لیے، مسکرانا ہے تو اس کے لیے، ان کی خوشی کا سامان یہی، کچھ آدھی جان آدھی رات گھر کی، آدھی رات مسجد کی، آدھا دن کاروبار کا، آدھا دن مسجد کے تقاضوں کا۔ اب بالکل گئے گزرے، یہ کہ 4 مہینے تو ہر سال دیں گے نقل و حرکت میں، اب باقی رہیں گے اپنے مقام پر تو آنے والی جماعتوں کو سنبھالیں گے، ان کی تعلیم، تربیت، نصرت، اور ان کے ساتھ جب ان کو کھلائیں گے تو ہم خود نہیں کھائیں گے، جب ان کا ایمان بنوائیں گے، ان کی نمازیں بنوائیں گے، ان کا دعاؤں سے کام بنوائیں گے تو خدا ہماری دعاؤں میں جان نہیں ڈالیں گے۔ دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے دلی والوں کے، اور دنیا دلی میں یوں اور دلی میں یوں اور دلی میں یوں، نہ جانے کیا کیا دیکھنے آتی ہے۔ ارے اگر اس مہینے میں دلی والوں نے اپنا رو دھو کر اللہ سے معاملہ کر لیا، اور آج سے ہم پچھلی پر ندامت کرنا کیا چاہیے تھا، اسی دلی سے گئی تھی دعوت، اور دنیا کھینچ کھینچ کر آئی، اے اللہ ہمیں کیسا ہونا تھا، آج تک کے قصوروں کو معاف کر دیں۔ ایک طرف توبہ کر لیں، دوسری طرف عزم و ارادہ کریں، اور اللہ اسے قبول کر لے، اس کے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ اسی لیے اب سب سے پہلے نیت کر لو، اگلا جمعہ بھی تو آئے گا، اگلی جمعرات بھی ابھی رمضان نہیں ہوگی، لیکن یہ 10 دن اگر آج شب قدر ہوئی تو وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا، 21 23 25 27 29، اور دوسرے حساب سے 22 24 26 28 30، انہی میں ڈھونڈنا ہے۔ اور کیسی رات کہ 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ اس عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی ساری فکروں، ساری محنتوں سے یکسو ہو کر اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو قبول کروانا، کہ اللہ پاک، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں تو وہی تھی، جیسے میں نے سنایا تھا نا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ نکلو 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 نکلو، آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو یوں فرماتے تھے جیسے حضور کے زمانے میں 100% امت ایمان کی داعی تھی، علم کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور تعلق میں اللہ ان کا ایسا تھا کہ اگر سواری مر گئی، راستے چاروں طرف بند نظر آتے ہیں، ہاں آپ ہی نے تو ماری ہے، اور ایمان میرا یہ ہے کہ آپ جیسے ممید ہیں آپ ویسے محیی بھی ہیں، آپ جیسے ممید ہیں آپ ویسے محیی بھی ہیں، آپ جلانے والے آپ، مارنے والے آپ۔ اور اس گدھے کو یہ جو مرا ہے، قیامت میں تو آپ سب کو زندہ کریں گے، وہاں میرے کس کام کا، وہاں تو آپ پر لگے گھوڑے دیں گے، مجھے تو اب ضرورت ہے اے گدھے کے مارنے والے، اے گدھے کے زندہ کرنے والے، اے مری زمین کے زندہ کرنے والے، ہر مردے کو زندہ کرنے والے، ہر زندہ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے، آج تو میرے اس گدھے کو زندہ کر ہی۔ وہ کان پھڑپھڑاتا کھڑا ہو گیا۔ ایک عورت نے ایمان قبول کیا، آنکھیں چلی گئی، اندھی ہو گئی، اب انہیں فکر ہوا یہ تانے دیں گے، دیکھا جب تک بتوں کی پوجا کر رہی تھی کیسی بھلی چنگی تھی،
کلمہ پڑھتے ہی آنکھیں گئی، اے خدا مجھے ان کے تانوں سے بچا. صبح اٹھی آنکھیں ایسی. یہ تو وہ مہینہ ہے. اور دعا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا اس طاقت کا نام ہے، دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہے. ناممکن سے ناممکن، انہونی سے انہونی دعا پر ہونی ہوتی ہے، ناممکن ممکن ہوتی ہے. خدا ہمیں تمہیں دعا والا بنا دے. لیکن دعا کے لیے شرط ہے، دعا کے لیے شرط ہے، لقمہ حلال کا کپڑا حلال کا. وہ بات یاد ہوگی، بندہ یا رب یا رب یا رب، اور اوپر سے جواب ملتا ہے تیری کیسے قبول کروں، لقمہ تیرا حرام کا اور کپڑا تیرا حرام کا. اسی لیے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے حلال کی کمائیوں کا کسی کا حق مارا ہے تو ادا کرنا ہے. اللہ کے جو گناہ ہیں وہ اس سے معافی مانگنی ہے اور رو دھو کر کے منوا لینا. کیا بچہ منواتا ہوگا ماں کو، اور کیا بھکاری منواتا ہوگا کسی لینے والے سے. خدا کے سامنے ناک رگڑ کے اللہ سے منوا لو. کرو گے؟ اللہ مجھے تمہیں قبول فرمائے. اب ہمت کر کے فرماؤ، 4 مہینوں کے لیے کون کون تیار؟ یہاں تو اللہ کا شکر ہے روزانہ یہی بولی جاتی. تمہارے وہاں بولتے ہیں نا کپڑا کپڑا کپڑا، یہاں ایمان ایمان ایمان. 4 مہینے طاقت، پیدل سواری ملکوں میں، یہاں کی تو بولی یہی ہے، صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی اور شام. بولو ہمت کر کے. تیار ہو؟ دیکھو وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب صفوں میں بیٹھ جاؤ اور دعا کے ذریعے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لیں. مغرب کے بعد پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر انشاءاللہ پھر بات ہوگی. سبحان اللہ.